شام کا وقت تھا جب المیر شاہ پشت پر ہاتھ باندھے حویلی کے داخلی دروازے پر فکر مندی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ منت اور ابیہ کو میلے میں گئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے اور اب رات کے گھنے بادل چاروں طرف پھیلنے لگے تھے، اور اب المیر کو ان دونوں کی فکر لاحق ہو رہی تھی، کیونکہ المیر کے کہنے پر ہی بی جان اور عفیفہ بیگم نے انہیں جانے کی اجازت دی تھی کہ اتنی دیر میں تیزی سے آتے ہوئے گاڑی المیر کے سامنے آ رکی۔ اپنے سامنے عبیرہ اور منت کو صحیح سلامت گاڑی میں موجود دیکھ المیر نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس سے پہلے کہ المیر ان دونوں سے کچھ پوچھتا کہ عبیرہ نے منت کا ہاتھ تھاما اور دونوں نظریں چراتی ہوئی تیز قدموں سے حویلی کے اندر داخل ہو گئیں۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں جیسے ہی حویلی میں داخل ہوئیں تو عفیفہ بیگم غصے سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ دیدا، آج تو ہم گئے۔ ریلیکس عبیرہ، کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ دیدا پلیز مورے کو مت بتائیے گا کہ دیر میری وجہ سے ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے عبیرہ، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ پرومس؟ ہاں پرومس عبیرہ۔ وہ دونوں سامنے غصے سے آتی عفیفہ بیگم کو یک ٹک دیکھتے ہوئے ایک دوسرے سے وعدہ کر چکی تھیں کہ کسی کو نہیں بتائیں گے کہ وہ دونوں لیٹ کیوں ہوئیں۔ ابھی اس سے پہلے کہ عبیرہ منت سے کچھ اور کہتی کہ عفیفہ بیگم عین سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ کہاں غائب تھیں؟ صبح سے گئے گئے رات کے اس پہر تم دونوں واپس آئی، کہاں غائب تھیں؟ مورے وہ… چپ کرو! کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ صرف 2 گھنٹے؟ 2 گھنٹوں میں واپس آ جانا، پیار کی بات سمجھ نہیں آتی؟ تم دونوں کے 2 گھنٹے پورے ہونے میں 5 گھنٹے گزر گئے۔ عبیرہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن عفیفہ بیگم آج کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھیں۔ ان 3 گھنٹوں میں ان کے ذہن میں نہ جانے کتنے برے خیالات آئے، اور اب دونوں کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ وہ اپنا آپا کھو بیٹھی تھیں۔ مورے آرام سے، المیر ایک لفظ نہیں، تم بیچ میں نہیں بولو گے، یہ تمہاری ہی دی چھوٹ ہے جو یہ دونوں اتنی بے فکری سے پورا دن حویلی سے غائب تھے۔ اب کی بار المیر نے بھی خاموشی اختیار کرنا ضروری سمجھا۔ عفیفہ بیگم نے ایک جھٹکے سے عبیرہ کا بازو دبوچتے ہوئے اپنی طرف کھینچا۔ بتاؤ، میلے میں جا کر اتنی کھو گئیں تم کہ تمہیں اپنی موری کے کہے گئے الفاظ یاد تک نہ رہے؟ عبیرہ نظریں نیچے جھکائے کھڑی تھی، لیکن آج عفیفہ بیگم کے اس رویے پر منت حیران تھی۔ وہ آگے بڑھ کر عبیرہ کو بچانا چاہتی تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ عفیفہ بیگم عبیرہ کے بازو پر سختی ڈالتے ہوئے غصے سے گرائیں۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں عبیرہ، جواب دو۔ عفیفہ بیگم غصے میں عبیرہ کے بازو کو اس قدر سختی سے دبوجے ہوئے تھی کہ تکلیف سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ تو المیر نے آگے بڑھتے ہوئے اپنی مورے کے کندھے پر ہاتھ رکھے اور نرمی سے کہا، بس کریں مورے۔ لیکن عفیفہ بیگم کسی کی کہاں کچھ سنتی تھیں، انہیں تو ہمیشہ سے ہی اب سب پر حکمرانی کرنے کی عادت تھی۔ مورے چھوڑ دیں، درد ہو رہا۔ عبیرہ روحان سی آواز میں التجا کر رہی تھی، لیکن عفیفہ بیگم اس کا بازو چھوڑنے کے بجائے اپنی گرفت مزید سخت کرتی جا رہی تھیں۔ جواب دو عبیرہ، مجھے جواب چاہیے۔ عبیرہ کی وجہ سے دیر نہیں ہوئی۔ منت کی آواز پر سب کی نظریں اس کی جانب اٹھیں۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے منت مزید بولی، میری وجہ سے دیر ہوئی ہے پپو، مجھے اپنے پینٹنگ کلرز نہیں مل رہے تھے، اس وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے۔ عبیرہ کی تکلیف دیکھتے ہوئے منت نے سارا الزام اپنے سر لے لیا کہ کسی طرح عفیفہ بیگم کی گرفت سے عبیرہ آزاد ہو جائے۔ منت کا صرف اتنا کہنا تھا کہ عفیفہ بیگم نے ایک جھٹکے سے عبیرہ کو چھوڑا۔ ابھی عبیرہ اپنے بازو کو سہلا ہی رہی تھی کہ حویلی میں ایک زوردار تھپڑ کی آواز گونجی۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ منت اپنا وزن برقرار نہ رکھ سکی اور زمین پر جا گری۔ المیر نے حیرت سے پہلے اپنی مورے کو دیکھا، پھر آگے بڑھتے ہوئے فوراً منت کو اٹھانا چاہا۔ منت نے گہری بری آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے المیر کی جانب دیکھا اور اپنی مدد آپ کے تحت اٹھنے لگی۔ المیر نے منت کا ہاتھ پکڑنا چاہا، جسے منت نے جھٹک دیا۔ تھپڑ اتنی زور سے پڑا تھا کہ منت کا دائیں گال پر انگلیاں چھپ چکی تھیں۔ مورے بس کریں، اب کی بار المیر غصے سے گررایا۔ عفیفہ بیگم نے ایک نظر المیر کو دیکھا اور نوری کو پکارتے ہوئے وہاں سے چلتی چلی گئیں۔
عفیفہ بیگم کے جاتے ہی عبیرہ منت کی طرف بڑھی۔ دیدا آپ ٹھیک ہیں؟ منت نے نم آنکھوں سے حامی میں سر ہلایا اور پاس پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں موجود آنسو دیکھ امیر نے غصے سے مٹھی بیچی اور حویلی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ نوری! عفیفہ بیگم کا غصہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ غصے میں نوری کو پکارتے ہوئے باورچی خانے جا پہنچی تھی۔ جب نوری ان کی آواز پر اپنا سارے کام چھوڑ کر بھاگتی ہوئی باورچی خانے سے باہر آئی۔ جی بیگم صاحبہ، کہاں مری ہوئی تھی؟ میری آواز نہیں آ رہی تھی کیا؟ وہ میں… اچھا بس، ہاتھ کے اشارے کے ساتھ عفیفہ بیگم نے نوری کو خاموش کروا دیا۔ اب میری بات کان کھول کر سنو۔ حویلی میں منت کا جو بھی پینٹنگ کا سامان موجود ہے وہ سب اکٹھا کرو اور لان میں لے جا کر رکھو۔ لیکن بیگم صاحبہ لان میں کیوں؟ جتنا کہا جائے اتنا کرو، سوال پوچھنے کا حق تمہیں کسی نے نہیں دیا۔ اپنی حیثیت دیکھ کر آئندہ مجھ سے بات کرنا۔ آنکھوں میں تیش لیے عفیفہ بیگم نے نوری کو پہلی اور آخری تنبیہ دی۔ جاؤ دفع ہو جاؤ، ہو جو کام دیا ہے وہ کرو۔ نوری! عفیفہ بیگم کا غصہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ غصے میں نوری کو پکارتے ہوئے باورچی خانے جا پہنچی تھی۔ جب نوری ان کی آواز پر اپنے سارے کام چھوڑ کر بھاگتی ہوئی باورچی خانے سے باہر آئی۔ جی بیگم صاحبہ، کہاں مری ہوئی تھی؟ میری آواز نہیں آ رہی تھی کیا؟ وہ میں… اچھا بس، ہاتھ کے اشارے کے ساتھ عفیفہ بیگم نے نوری کو خاموش کروا دیا۔ اب میری بات کان کھول کر سنو۔ حویلی میں منت کا جو بھی پینٹنگ کا سامان موجود ہے وہ سب اکٹھا کرو اور لان میں لے جا کر رکھو۔ لیکن بیگم صاحبہ لان میں کیوں؟ جتنا کہا جائے اتنا کرو، سوال پوچھنے کا حق تمہیں کسی نے نہیں دیا۔ اپنی حیثیت دیکھ کر آئندہ مجھ سے بات کرنا۔ آنکھوں میں تیش لیے عفیفہ بیگم نے نوری کو پہلی اور آخری تنبیہ دی۔ جاؤ دفع ہو، جو کام دیا ہے وہ کرو۔ کچھ ہی دیر میں نوری نے 2 ملازمین کی مدد کے ساتھ منت کی تمام پینٹنگز اور سارا پینٹنگ کا سامان جو منت نے کئی سالوں سے اپنی پاکٹ منی سے خریدا تھا، اور وہ ساری پینٹنگز جو اس نے دل سے بنائی تھیں، نوری نے سب کچھ عفیفہ بیگم کے کہنے پر لان میں لے جا کر رکھ دیا۔ نوری کو بھی اس بات کا علم نہ تھا کہ آیا عفیفہ بیگم نے سب کچھ ادھر کیوں رکھوایا ہے۔ نوری ابھی اس کشمکش میں ہی تھی کہ اسے اس بارے میں منت کو اطلاع دینی چاہیے یا نہیں، کہ اتنے میں عفیفہ بیگم لان میں آئیں۔ ان کے ساتھ ان کا ایک ملازم بھی تھا جو صرف ان کے ہی کام کرتا تھا۔ پینٹنگز کے سامنے آ کر عفیفہ بیگم نے اپنے ملازم کو اشارہ کیا۔ ملازم نے سر حامی میں ہلایا اور تمام سامان کو یکجا کر ان میں آگ لگا دی۔ عفیفہ بیگم مدھم سا مسکرائیں۔ ہائے منت، اب آئندہ کبھی تم پینٹنگ نہیں کر پاؤ گی، افسوس ہوا۔ عفیفہ بیگم نے پاس کھڑی نوری کو دیکھا جو منہ پر ہاتھ رکھے حیرت سے بھری پھٹی آنکھوں سے جلتی ہوئی منت کی محنت کو دیکھ رہی تھی۔ او بی بی، جب یہ سب راکھ میں تبدیل ہو جائے تو لان صاف کر دینا، سمجھی؟ عفیفہ بیگم نے ٹھاٹھ سے سر پر موجود کاٹن کے دوپٹے کا پلو پکڑا اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے لیے حویلی میں چلی گئیں۔ ان کے جانے کی دیر تھی کہ نوری بھاگتی ہوئی حویلی میں داخل ہوئی اور لاؤنج میں بیٹھی منت اور عبیرہ کے پاس پہنچی۔ نوری کو ہاپتا دیکھ منت صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اللہ خیر، نوری کیا ہوا ہے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ منت بی بی، وہ آپ کی ساری پینٹنگز عفیفہ بیگم نے جلا دیں۔ نوری کے یہ الفاظ سن کر منت کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ آنکھوں میں آنسو ایک بار پھر امڑ آئے۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے لان کی طرف دوڑی جو حویلی کے پچھلے حصے میں تھا۔ عبیرہ بھی منت کے پیچھے بھاگی۔ منت کے وہاں پہنچنے تک کچھ چھوٹی چھوٹی پینٹنگز جل چکی تھیں، جبکہ کچھ بڑے کینوس نے اب آگ پکڑنا شروع کی تھی۔ ان سب میں منت کو صرف ایک کینوس ہی دکھائی دے رہا تھا جسے منت پچھلے کچھ مہینوں سے اپنے بابا رئیس آفندی کے لیے بطور تحفہ تیار کر رہی تھی۔ وہ پینٹنگ کسی اور کی نہیں بلکہ نوشین بیگم کی تھی، جو منت نے رئیس آفندی کی سالگرہ کے موقع پر انہیں سرپرائز دینے کے لیے تیار کی تھی۔ منت بغیر کچھ سوچے سمجھے اس پینٹنگ کو آگ سے نکالنے کی کوشش میں لگ گئی۔ اسے اس وقت خود کی بھی فکر نہیں تھی، نہ آگ کا خوف تھا۔ وہ بس وہ پینٹنگ بچانا چاہتی تھی۔ کینوس کو ایک طرف سے پکڑا، نوری اور عبیرہ اسے روکتے رہیں، لیکن وہ اس وقت کسی کی بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ پینٹنگ آگ سے نکالنے میں وہ کامیاب تو ہو گئی تھی،
لیکن وہ پینٹنگ ایک طرف سے مکمل جل چکی تھی اور آدھی کینوس کے رنگ بھی آگ کی وجہ سے متاثر ہو چکے تھے۔ منت نے آنکھوں میں آنسو لیے ایک نظر سامنے پڑے جلے کینوس کو دیکھا اور دوسری طرف آگ میں جلتے ہوئے اس کے پیشن کو۔ وہ وہیں گھٹوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگے۔ عبیرہ آگے بڑھ کر اسے خاموش کروا رہی تھی، لیکن منت کے آنسو اور چیخیں تھیں جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ نوری نے آگے بڑھ کر منت کے ہاتھ دیکھے، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں بری طرح سے جل چکی تھیں۔ نوری کے چہرے کے تاثرات بے یقینی میں تبدیل ہوئے۔ کوئی کیسے اپنے شوق کے لیے اس حد تک اپنے درد سے بیگانہ ہو سکتا ہے، یہ آج وہ دیکھ چکی تھی۔ بی بی اٹھیں، اندر چلیں، آپ ہاتھ بری طرح جلے ہیں، آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اندر چلیں۔ نوری کی بات پر عبیرہ نے جب منت کے ہاتھوں کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئی، لیکن منت کو اپنے درد کا احساس تک نہیں تھا۔ شاید دل کا درد اتنا گہرا تھا کہ ہاتھوں کی تکلیف اسے محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ عائشہ پچھلے 1 گھنٹے سے کار پورچ میں بے صبری سے چکر کاٹ رہی تھی۔ سیاہ گھنے بادل چاروں طرف پھیل چکے تھے۔ اسفند ہمیشہ معمول کے مطابق اس وقت تک حویلی میں آ چکا ہوتا ہے، لیکن آج وہ اب تک واپس نہیں لوٹا تھا، جبکہ حویلی کے تمام مرد حویلی میں آ چکے تھے اور اب حویلی کے ملازمین رات کا کھانا میز پر لگانے میں مصروف تھے۔ لیکن اسفند صبح سے غائب تھا۔ صبح جو کچھ بھی ہوا اس وجہ سے پورے دن عائشہ خود کو کوستی رہی۔ اسفند سے جھگڑا اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا اور نہ وہ اسفند سے لڑنا چاہتی تھی، لیکن غصے اور جذباتی پن میں وہ نہ جانے کیا کچھ کہہ بیٹھی تھی۔ اور اب دوپہر تک غصہ ٹھنڈا ہوا تب اسے اس بات کا احساس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ تب سے نہ جانے کتنی بار وہ اسفند کو کال کر چکی تھی، لیکن اسفند نے ایک بار بھی اس کی کال کا جواب نہیں دیا۔ یا اللہ، اسفند کہاں رہ گئے؟ اب آ بھی جاؤ۔ عائشہ دل ہی دل میں اسفند کی سلامتی کی دعا کے ساتھ ساتھ خود کلامی میں بھی مصروف تھی۔ اسفند کے اتنے دیر تک غائب رہنے اور فون نہ اٹھانے پر عائشہ کی ٹینشن میں مزید اضافہ ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اسفند کی رگ رگ سے واقف تھی، وہ اس کے غصے اور جنونی پن سے واقف تھی۔ عائشہ کی پریشانی اس کے چہرے پر صاف عیاں تھی۔ حویلی میں کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ اسفند غصے میں حویلی سے نکلا ہے، یہی وجہ تھی کہ کسی کا دھیان بھی اسفند کی غیر موجودگی پر نہ گیا۔ لیکن عائشہ کو تو اس بات کا علم تھا، بلکہ اب تو وہ خود کو ہی اسفند کے غصے کی وجہ مان چکی تھی، اور پریشانی تھی جو اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو چکی تھی۔ نہ جانے کتنے برے خیالات بار بار اس کے ذہن میں آتے اور ہر بار وہ اسفند کی سلامتی کی دعا کر کے خود کو بہلاتی۔ کچھ ہی دیر بعد کار پورچ میں داخل ہوتی گاڑی کی آواز پر عائشہ نے مڑ کر دیکھا تو اسفند کی گاڑی تیزی سے آ کر اپنی جگہ پر رکی۔ اسفند کو دیکھ عائشہ نے سکون بھرا ایک سانس لیا۔ شکر اللہ۔ عائشہ کے قدم اسفند کی جانب چل پڑے۔ اسفند ابھی گاڑی کا دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکلا ہی تھا کہ عائشہ اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اسفند نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں اسفند کے لیے فکر صاف جھلک رہی تھی۔ عائشہ کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن اسفند نے بھی اس وقت اسے نظر انداز کرنا ضروری سمجھا، جو اس کے لیے نہایت مشکل کام تھا۔ لیکن اسفند کا غصہ اب بھی ٹھنڈا نہ ہوا تھا، اور عائشہ کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ اس کا غصہ مزید بڑھ چکا تھا۔ بغیر کچھ کہے نظریں بے رخی سے پھیرتے ہوئے وہ جانے ہی لگا تھا کہ عائشہ نے آگے بڑھتے ہوئے نرمی سے اس کا بازو تھاما۔ کہاں چلے گئے تھے؟ میں کتنا پریشان ہو رہی تھی، نہ کال ریسیو کی اور نہ ہی میں کتنا پریشان ہو گئی تھی۔ عائشہ کی بات ختم ہونے پر اسفند نے تعجب بھری نگاہوں سے مڑ کر اس کی جانب دیکھا، نرمی سے اس کے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے اپنا بازو اس کی گرفت سے رہا کروایا۔ پریشان ہو رہی تھی؟ کس کے لیے پریشان ہو رہی تھی آپ عائشہ میڈم؟ اسفند نے کاٹ دار لہجے میں سوال کیا۔ اسفند کے منہ سے اپنا نام سنتے ہی عائشہ کی روح تک کانپ گئی۔ اسفند نے کبھی اسے عائشہ نہیں پکارا تھا، ہمیشہ وہ اسے پیار سے تاشی ہی کہتا تھا، یہاں تک کہ وہ کبھی اس سے ناراض ہو جائے یا غصہ بھی ہو تو تب بھی وہ تاشی کہہ کر ہی اسے مخاطب کرتا، لیکن آج اپنا پورا نام
سن کر تائشہ کو اس بات کا اندازہ تو ہو چکا تھا کہ وہ اس سے صرف ناراض ہی نہیں ہے بلکہ شاید وہ جانے انجانے میں اس کے دل کو ٹھیس پہنچا چکی ہے۔ آپ آپ کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ خبردار، آئندہ میں آپ کی زبان سے اپنا نام تک نہ سنوں، اور آئندہ میرے سامنے تک آنے سے گریز کیجیے گا محترمہ۔ آنکھوں میں تیش اور لہجے میں سختی اس قدر تھی کہ سامنے کھڑی تائشہ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو ایک کے بعد ایک گرتے چلے گئے، اور اسفند بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھے وہاں سے چلا گیا، اور پیچھے تائشہ نم آنکھوں سے جاتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ پری تائشہ کو ڈھونڈتی ہوئی لاؤنج میں گئی تو وہاں میران پرسکون انداز میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ یہ بھوت ادھر کیا کر رہا ہے؟ میں پوری حویلی میں دیرا کو ڈھونڈتی پھر رہی ہوں، اور انہیں دیکھو، مہاراجاؤں کی طرح سکون سے بیٹھے ہیں۔ پریشے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے میران کے پاس آئی۔ خود کے پاس آتی پری کو دیکھ میران سیدھا ہو کر بیٹھا، جیسے پری کو اپنے سامنے دیکھتے ہی کوئی خطرہ محسوس ہوا ہو۔ ایک آئیبرو چڑھاتے ہوئے اس نے پری کو دیکھا۔ آپ نے دیدا کو کہیں دیکھا ہے؟ پری کے اتنے تمیز سے پوچھے جانے والے سوال پر پہلے تو میران چونکا، پھر گلا کھنکارتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خیریت تو ہے؟ میران نے حیرت سے سوال کیا، پھر اپنے ہاتھ کی پشت پری کے ماتھے پر رکھی۔ میران کی اس حرکت پر پری نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بخار تو نہیں ہے؟ پھر آج اتنی تمیز سے بات کیسے کر رہی ہو تم؟ ٹھیک تو ہو نہ چڑیل؟ یہ سنتے ہی پری نے ایک زوردار پنچ اس کے پیٹ پر مارا۔ پری نام ہے میرا، 10 بار بتا دیا ہے۔ شہادت کی انگلی اس کی جانب اٹھاتے ہوئے مزید بولی، اگر آئندہ ہوئے۔ میران نے پری کی انگلی پکڑی۔ یہ انگلی کسی اور کو دکھانا، ڈرتا نہیں ہوں میں تم سے، سمجھی چڑیل کہیں کی۔ اتنے میں تیز قدموں سے چلتے ہوئے اسفند لاؤنج میں داخل ہوا، اور پری نے میران سے اپنی انگلی چھڑوائی اور اسفند کے سامنے جا رکی۔ اسفند لالا، آپ نے دیدا کو دیکھا ہے کہیں؟ وہ مجھے ان سے ایک بہت ضروری کام تھا۔ ہاں، کار پوچھ میں دیکھا تھا۔ اسفند کا لہجہ اب بالکل نرم تھا۔ اسفند کے جواب پر پری نے آنکھیں گول کرتے ہوئے حیرت سے پوچھا، کار پوچھ میں دیدا کیا کر رہی ہیں؟ تمہاری دیدا کے دماغ میں شارٹ سرکٹ ہو رہے ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا آج کل کہ وہ کس سے کیا کہہ رہی ہیں اور کیا کر رہی ہیں۔ اسفند ایک سانس میں اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلا گیا، اور پیچھے میران اور پری اسفند کی بات پر حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ یہ کیا کہہ گئے لالا؟ پری نے حیرت سے میران کو مخاطب کیا۔ لگتا ہے ان کے دماغ میں بھی آج شارٹ سرکٹ ہی ہو رہے ہیں، صبح سے ایسے ہی ناک پر غصہ سجائے گھوم رہے ہیں۔ شرم کرو میران، لالا ہیں وہ۔ میران کی بات پر پری نے فوراً اسے ٹوک دیا۔ آئی بڑی لالا کی چمچی۔ میران پری کی جانب دیکھتے ہوئے بڑبڑایا، کچھ کہا تم نے؟ پری کے سوال پر میران نے نفی میں سر ہلایا تو پری اسے گھورتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ عبیرہ غصے سے عفیفہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں عفیفہ بیگم شیشے کے سامنے کھڑی آنکھوں میں کاجل گہرا کر رہی تھیں۔ عبیرہ نے اندر داخل ہوتے ہی تیز آواز میں عفیفہ بیگم کو مخاطب کیا، مورے، کیوں کیا آپ نے؟ کیوں جلائے آپ نے دیدا کی پینٹنگز؟ عفیفہ بیگم نے آہستہ سے کاجل کی شیشی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اور چہرے پر سنجیدہ تاثرات کے ساتھ عبیرہ کی جانب مڑی۔ اب بھی کوئی سوال کی گنجائش بچتی ہے؟ غلطی کی تھی تو غلطی کی سزا بھی ضروری تھی، اور سزا بھی دی بھی گئی۔ اب مزید بحث و مباحثے کی ضرورت نہیں ہے عبیرہ۔ آپ کی وجہ سے میری دیدا کے ہاتھ جلے ہیں، ذرا سے لیڈ آنے پر اتنی بڑی سزا کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ عبیرہ اپنی طاقت سے زیادہ اونچا چلا رہی تھی کہ اس کے گلے کی نسیں تک پھولتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ عبیرہ کا اتنا کہنا تھا کہ کمرے میں ایک زوردار تھپڑ کی آواز گونجی۔ عبیرہ کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ بائیں گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے اپنی مورے کو بے یقینی سے دیکھا۔ اس منحوس لڑکی کی حمایت کے لیے آئندہ مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا عبیرہ۔ تنبیہ دیتے ہوئے عفیفہ بیگم نے عبیرہ سے منہ پھیر لیا۔ مورے، آپ کے اس برتاؤ کی وجہ سے مجھے اب آپ سے نفرت سے ہونے لگی ہے۔ ہم اس گھر کی بیٹیاں ہیں، لیکن آپ کا رویہ ہم دونوں کی طرف دن بدن بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔
آپ کی وجہ سے ہم اپنے ہی گھر میں کھل کر سانس تک نہیں لے پا رہے ہیں۔ عبیرہ نے رومانسی لہجے میں اپنے دل کی بات کہہ دی، بغیر کسی خوف کے۔ عبیرہ، عفیفہ بیگم جب عبیرہ کی طرف مڑی تب تک وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ توبہ توبہ، بالکل اپنے باپ پر گئی ہے، کسی کی نہیں سنتی، ضدی کہیں کی۔ ہیلو صاحب۔ نوری سرونٹ کوارٹر کے پچھلے حصے میں سب سے چھپ کر موبائل فون کانوں سے لگائے کھڑی تھی اور وقتاً فوقتاً اپنے ارد گرد کا جائزہ بھی لے رہی تھی تاکہ کسی کی نظروں میں نہ آئے۔ ہاں نوری، کیا خبر ہے؟ دوسری جانب سے روب دار آواز آنے کے بعد نوری نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ صاحب، حالت تو دن بدن مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں رئیس اور آغا صاحب اندر ہی اندر کچھ منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور عفیفہ بیگم کے ظلم بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ سب چھوڑو نوری، منت بی بی کیسی ہے؟ صاحب مت پوچھیں، عفیفہ بیگم نے آج بہت زوردار تھپڑ مارا تھا انہیں۔ نوری کی بات سنتے ہی دوسری جانب موجود شخص کی آنکھوں میں تیش اترا۔ اور تو اور صاحب، منت بی بی کے دونوں ہاتھ بھی آج بری طرح سے جل گئے۔ تم کہاں تھی نوری اس وقت جب یہ سب ہوا؟ دوسری جانب سے تیش بھری آواز پر نوری کی روح تک کانپ گئی۔ وہ صاحب، میں… اس سے پہلے نوری مزید کچھ کہتی کہ نوری، میں نے تمہیں وہاں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ مت بھولو۔ نہیں صاحب، وہ تو بس… اب میری بات غور سے سنو۔ حویلی کے گیٹ پر کچھ دیر میں ایک آدمی آئے گا، اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ ہوگا۔ تمہیں سب سے نظریں بچا کر اس آدمی تک پہنچنا ہے اور وہ ڈبہ لینا۔ سمجھ گئی نا کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ جی صاحب، آپ بے فکر رہیں۔ نوری، یہ کام تمہیں بہت احتیاط سے کرنا ہوگا۔ وہاں اپنی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، کسی کی نظروں میں مت آ جانا۔ صاحب آپ بے فکر رہیں، میں احتیاط کروں گی۔ صحیح، اب وقت آ گیا ہے سچ سب کے سامنے لانے کا۔ یہ کہہ کر دوسری جانب سے فون رکھ دیا گیا۔ نوری نے ایک نظر موبائل کی اسکرین کو دیکھا، پھر اپنے اعتراف کا جائزہ لیتے ہوئے موبائل اپنی شال میں چھپا لیا اور نظریں بچاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ جاری ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ اچھا لگا ہوگا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ جلد ہی اپلوڈ کر دوں گی، کوشش کروں گی کہ ایک دن بعد ہی کر دوں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ بائے بائے۔